میاں صاحب ووٹ کو عزت دلائیں، بے عزتی نہ کرائیں، انتظامیہ کے بجائے اپنے زور پر الیکشن لڑیں، یہ ان کے اور ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ بلاول بھٹو کا مشورہ۔ کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہوا کا رخ بدل چکا ہے، تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، اب کسی اور کو فرشتہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ حقیقت ہے جسے سیاسی جماعتوں میں گفتگو کا ماحول بنانا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاسی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی اینٹی نون لیگ ووٹ لینا چاہتی ہے، ہم پر تنقید سے ووٹ ملتے ہیں تو پورا زور لگا لیں۔ کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ پورا ملک کراچی جیسا بنائیں گے؟ رانا ثناء اللہ کا جواب۔ احسن اقبال نے کہا کہ 18ویں ترمیم نامکمل ہے، اسے مکمل کریں گے۔ مسلم لیگ نون پارلیمانی بورڈ کا نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، سرگودا ڈویژن کے امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے۔ تحریک انصاف نے قائد بدل لیا، ایک وکیل بیرسٹر گوہر علی خان کے بلا مقابلہ چیئرمین بننے کا اعلان کر دیا گیا۔ عمر ایوب مرکزی جنرل سیکرٹری، یاسمین راشد پی ٹی آئی پنجاب کی صدر ہوں گی، علیم عادل شیخ صدر سندھ، منیر احمد بلوچ بلوچستان اور علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے صدر منتخب ہو گئے۔ پی ٹی آئی کا الیکشن نہیں پتلی تماشا تھا، ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا چیف الیکشن کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی کے بانی رہنما اکبر ایس بابر کا الیکشن کمیشن جانے کا اعلان، کہا اسے الیکشن کہنا گناہ ہے، یہ پہلے سے طے شدہ فہرست تھی، الیکشن کمیشن کو ثبوت دیں گے۔ انتخابات کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، سربراہ پلڈاٹ احمد بلال محمود کا رد عمل، کہتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس وقت تھا، چاہتی تو شفاف الیکشن کرا سکتی تھی۔ یہودی لابی کا ایجنٹ آج مکافات عمل کا شکار ہے، ہم نے بین الاقوامی قوتوں کے ایجنڈے کو شکست دی۔ مولانا فضل الرحمان کا بہاولپور میں طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب، کہا آج جو کچھ ہو رہا ہے اسے 15 سال پہلے دیکھ لیا تھا، یہودی لابی کے چہرے سے نقاب اتار دیا تھا۔ پاکستانی عوام کے لیے جدوجہد کا پہلا مرحلہ شروع کر رہے ہیں، یہ ملک ہم نے اور تم نے مل کر بچانا ہے۔ کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں جلسے سے خطاب، مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی پر قبضے کی کوشش اور خواب دکھا جا رہا ہے، یہ شہر پہلے کسی کے قبضے میں گیا ہے نہ اب جائے گا۔ کوپ 28 سے ہماری توقعات زیادہ لیکن غیر حقیقی نہیں، کلائمیٹ فائنانس کے لیے $100 ارب کے وعدے پورے کیے جائیں، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا عالمی برادری سے مطالبہ، ماحولیاتی تبدیلیاں انسانیت کے لیے خطرہ ہیں، کلائمیٹ فائنانس، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، کیپیسٹی بلڈنگ پر توجہ دی جائے۔ پاکستانی وزیر اعظم کی سری لنکن صدر سے ملاقات، دونوں ممالک میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کے دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنائیں گے، ملک کو درپیش چیلنجز سے بخوبی واقف ہیں، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں پاک فوج خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، قوم کی حمایت سے مسلح افواج پاکستان کے دشمنوں کو شکست دیں گی۔ آرمی چیف کا خیرپور ٹامے والی کا دورہ، بہاولپور کور کی فیلڈ مشقیں دیکھیں، سپہ سالار کو فیلڈ مشقوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اسرائیل کی درندگی کی انتہا، جنگ بندی کے بعد نہتے فلسطینیوں پر بارود کی بارش، 2 روز میں 240 سے زائد فلسطینی شہید، 650 زخمی، خان یونس میں 400 سے زائد مقامات کو وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا، لبنانی سرحد پر بھی حملہ، 3 لبنانی شہری شہید، غزہ میں رفح کے راستے فلسطینیوں کے لیے امداد بھی بند۔ فراڈ اور دیگر سنگین الزامات، پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر اشتہاری قرار، سول جج احمد شہزاد گوندل کی عدالت نے اشتہاری قرار دیا، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر پھر گرفتار، مردان پولیس نے ڈسٹرکٹ جیل سے رہائی پر حراست میں لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا، وزیر اعلیٰ کا اہلیان لاہور کے لیے ایک اور تحفہ، سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ لاہور پرائم کا افتتاح کر دیا، کہا منصوبے کے لیے بہترین لوکیشن کا کریڈٹ سی بی ڈی کو جاتا ہے، سی بی ڈی سے ملکہ سڑکوں کی توسیع بھی کر رہے ہیں۔ سید محسن نقوی کا سی بی ڈی راولپنڈی کا بھی اعلان، ملتان سی بی ڈی کا اعلان پہلے کر چکے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کا انیبلڈ بچوں کے تمام اداروں کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان، سرکاری سطح پر انیبلڈ پرسنز کا لفظ استعمال کرنے کی سمری تیار کی جائے، سید محسن نقوی کی ہدایت۔ انیبلڈ بچی کو اسٹیج پر بلایا اور پیار کیا، بچی کے ادارے کی تقریب میں شرکت کی دعوت بھی قبول کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب انیبلڈ بچے کے پاس گئے، پینٹنگ دیکھی، شاباش اور انعام دیا۔ تحریک انصاف نے قائد بدل لیا، ایک وکیل بیرسٹر گوہر علی خان کے بلا مقابلہ چیئرمین بننے کا اعلان کر دیا گیا۔ عمر ایوب مرکزی جنرل سیکرٹری، یاسمین راشد پی ٹی آئی پنجاب کی صدر ہوں گی، علیم عادل شیخ صدر سندھ، منیر احمد بلوچ بلوچستان اور علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے صدر منتخب ہو گئے۔ پی ٹی آئی کا الیکشن نہیں پتلی تماشا تھا، ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا چیف الیکشن کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ، پی ٹی آئی کے بانی رہنما اکبر ایس بابر کا الیکشن کمیشن جانے کا اعلان، کہا اسے الیکشن کہنا گناہ ہے، یہ پہلے سے طے شدہ فہرست تھی، الیکشن کمیشن کو ثبوت دیں گے، انتخابات کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، سربراہ پلڈاٹ احمد بلال محمود کا رد عمل، کہتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس وقت تھا، چاہتی تو شفاف الیکشن کرا سکتی تھی۔ یہودی لابی کا ایجنٹ آج مکافات عمل کا شکار ہے، ہم نے بین الاقوامی قوتوں کے ایجنڈے کو شکست دی، مولانا فضل الرحمان کا بہاولپور میں طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب، کہا آج جو کچھ ہو رہا ہے اسے 15 سال پہلے دیکھ لیا تھا، یہودی لابی کے چہرے سے نقاب اتار دیا تھا۔ پاکستانی عوام کے لیے جدوجہد کا پہلا مرحلہ شروع کر رہے ہیں، یہ ملک ہم نے اور تم نے مل کر بچانا ہے، کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں جلسے سے خطاب، مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی پر قبضے کی کوشش اور خواب دکھا جا رہا ہے، یہ شہر پہلے کسی کے قبضے میں گیا ہے نہ اب جائے گا۔ کوپ 28 سے ہماری توقعات زیادہ لیکن غیر حقیقی نہیں، کلائمیٹ فائنانس کے لیے $100 ارب کے وعدے پورے کیے جائیں، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا عالمی برادری سے مطالبہ، ماحولیاتی تبدیلیاں انسانیت کے لیے خطرہ ہیں، کلائمیٹ فائنانس، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، کیپیسٹی بلڈنگ پر توجہ دی جائے، پاکستانی وزیر اعظم کی سری لنکن صدر سے ملاقات، دونوں ممالک میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کے دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنائیں گے، ملک کو درپیش چیلنجز سے بخوبی واقف ہیں، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں پاک فوج خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، قوم کی حمایت سے مسلح افواج پاکستان کے دشمنوں کو شکست دیں گی، آرمی چیف کا خیرپور ٹامے والی کا دورہ، بہاولپور کور کی فیلڈ مشقیں دیکھیں، سپہ سالار کو فیلڈ مشقوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اور نگران وزیر اعظم کا پی سی بی سلیکشن کمیٹی میں متنازع تقرری کا نوٹس، انوار الحق کاکڑ کی ہدایت پر متنازع تعیناتی منسوخ، سلمان بٹ اب کنسلٹنٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے، چیف سلیکٹر وہاب ریاض کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں سلمان بٹ کا ایشو بیجا اچھالا جا رہا ہے، مخصوص ایجنڈے کے تحت سلمان بٹ اور مجھ پر کیچڑ اچھالا گیا۔